بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ عین وہ وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچنے کے بعد خوشی سے نہال الٹی چھلانگیں لگا رہا تھا، لڈیاں ڈال رہا تھا، اسی وقت ایران نے گوڑوں کی ٹاپو کے نیچے امریکہ کو روند کے رکھ دیا۔ ایک تصویر جو ہے اس نے پوری کہانی بیان کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کو فون کر کر کے بتا رہا ہے کہ وہ امن معاہدے پر پہنچ چکا ہے اور ایران نے اپنی شرائط منوا لی ہے۔ یعنی امریکہ کے بدترین سرنڈر کے بعد، ایران کی تاریخی فتح کے بعد خوش بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس نے فون کیے ہیں، پچھلی ویڈیو میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام جو ہے وہ ٹروتھ سوشل پر آ چکا۔ اس کے بعد دنیا نے ان پر تنقید جاری کی تو ایران کی طرف سے اعتراض کے بعد امریکہ نے ایک وضاحت پیش کی ہے۔ یہ صرف امریکیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں۔ آپ اس بیانات کا جو ڈونلڈ ٹرمپ منہ سے گولے پھینکتے ہیں اس کا اثر اپنے اوپر نہ لیجئے کسی بھی طریقے سے۔ ہمارے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لیجئے اور اس معاہدے کی جانب قدم بڑھائیے۔ ایران نے بالآخر رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن اس ذلت سے بھرپور معاہدے کے تحت جو تصویر اسماعیل بقائی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، جو کہ نیگوسیشن ٹیم کے ترجمان بھی ہیں اور نمائندہ بھی ہیں، وہ تاریخ کے اس پہلو کو اب دنیا کے سامنے لائے ہیں جو شاید لوگ نہیں جانتے تھے، بھول چکے تھے، اور ویسٹ خاص کر یونان اس کو تو منو مٹی دلے دبا کر دفن کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے جو ایران سے شکست کھائی تھی اس کی کہانی لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور تاریخ دیکھیے کتنی ظالم ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سویلائزیشن کو ختم کرنے والا تھا، ختم کیا کرنے والا تھا، دھمکیاں لگا رہا تھا، آ کے گولے برسانے کی بات کر رہا تھا کہ اس جنگ کا اختتام شاید ایٹمی جنگ کی صورت میں ہو، تیسری عالمی جنگ ہو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ امریکہ جس نے جاپان پر 2 ایٹمی بم گرائے تھے اور 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو زندہ جلایا تھا، اب وہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے جا رہا۔ یورپ نے دہائیاں دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیا کرنے جا رہا ہو۔ وائٹ ہاؤس سے رابطے ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی باقاعدہ طور پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحت نہیں کی گئی تھی، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ایٹمی دھماکے والی تصویر کیوں ٹویٹ کی، کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاریخی لمحات کی رپورٹنگ اور تاریخی معاہدے کی جانب بڑھنے سے پہلے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے اس کو استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ٹویٹ کیا کیا اور کس کس کو فون کیا اور کس فخر سے بتایا۔ چھاتی ٹھونک کے بتا رہا ہے کہ مجھے گھوڑے کی ٹاپو کے نیچے ایران نے روند کر رکھ دیا، مجھے گھٹنوں کے بل بٹھایا ہے اور معافی منگوائی ہے، تب جا کے میں اس امن معاہدے کے لیے خوشی سے نہال ہوں۔ سنیے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل بڑی حد تک طے ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہفتے کو اوول آفس سے پوسٹ کیا کہ ایران کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت حتمی شکل دینے کے مرحلے سے مشروط ہے، بڑی حد تک طے پا گئی ہے۔ یہ اعلان علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ایک کال اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ایک علیحدہ کال کے بعد آئی، جس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ بہت اچھی رہی۔ کال میں شامل رہنما محمد بن سلمان سعودی عرب سے، محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات سے، امیر تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی قطر کے رہنماؤں سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان سے، صدر رجب طیب اردوان ترکیے سے، صدر عبد الفتاح السیسی مصر سے، شاہ عبداللہ دوم اردن سے، شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ بحرین سے، ان سے جناب گفتگو ہوئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ فخر سے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکہ، اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر ممالک کے درمیان ایک معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا۔ معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر ابھی بات چیت جاری ہے، جن کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ معاہدے کے کئی دیگر عناصر کے علاوہ ابنۂ ہرمز کو بھی کھولا جائے گا۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے قریب ایک ذریعے نے ہفتے کو IRGC یعنی پاسداران انقلاب سے منسلک فارکس نیوز کو بتایا کہ ہرمز کا کنٹرول 3 غیر حل شدہ نکات میں سے ایک ہے۔ ایران صرف اتنا ماننے پر تیار ہے کہ بحری جہازوں کی تعداد پہلے جتنی بحال کی جائے
وہ بھی ایرانی انتظام اور تہران کے مقرر کردہ راستوں کے تحت۔ فارس نیوز نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ مذاکرات میں شامل امریکی حکام نے بالواسطہ ذرائع سے ایرانی فریق کو پیغام بھیجا کہ وہ ٹرمپ کی ٹویٹس کو نظر انداز کریں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے عوامی بیانات خالصتاً گھریلو اور میڈیا کے لیے ہیں اور مذاکرات کی میز پر ان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ ایک سورس نے فارس نیوز کو بتایا کہ ٹرمپ کو احساس ہو گیا ہے کہ ایران رعایتیں دینے والا نہیں اور وہ بالواسطہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ان کے بیانات پر دھیان نہ دیا جائے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ ایران نے لچک نہیں دکھائی، جھکنا آخر امریکہ کو پڑا ہے، کیونکہ ایران نے جو تاریخی الفاظ ادا کیے تھے کہ ہم جنگ میں امریکہ ایران سے جنگ کے میدان میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکا، وہ مذاکرات کی میز پر ایران اسے کیسے پلیٹ میں رکھ کے دے سکتا ہے؟ تو اس تاریخی ذلت کے موقع پر جب امریکہ میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، جب اسرائیل خیر منا رہا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی، کیونکہ ایران نے خلاف توقع جو ریاکشن دیا اور جو اس جنگ میں اسرائیل، خلیجی ممالک، امریکی اڈوں اور امریکہ کو اس جنگ میں شکست دی، اور جو تباہی کے ثبوت سیٹلائٹ تصاویر کی صورت میں امریکی میڈیا نے خود لوگوں تک پہنچائے، ان سارے ثبوتوں کے درمیان اب ایک تصویر نے معاملہ اور بگاڑ دیا۔ جب سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی نا کہ ایران کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا، جب آج ہی بلکہ 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نقشے پر امریکی جھنڈا چسپاں کیا اور اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مڈل ایسٹ لکھا، اب اس تصویر کا جواب جو ہے ایران نے کیا منہ توڑ دیا، اور وہ تاریخ جو آج بھی ایران میں پتھروں کے اوپر کندہ ہیں، جو تصویر نقش ہے جب گھوڑے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یونانی لیڈر نے معافی مانگی تھی، رحم کی اپیل مانگی تھی، اور جتنے شرائط ایران نے اس وقت رکھی تھی ان کو منوان مانا تھا، اور پھر یونان کا سورج غروب ہوا تھا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پرشیا کے پار جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ شکست کی کہانی ایک تصویر کی صورت میں آج ٹویٹ کر دی گئی ہے۔ وہ تصویر تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا۔ ٹویٹ پر آنے سے پہلے اس تاریخ پر جو اس تصویر کی جناب بیک گراؤنڈ ہے وہ جان لیجئے، تاکہ آپ کو تصویر اور ٹویٹ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی رہے۔ تصویر میں ویسے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اسماعیل بقائی صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ تصویر ہے، اور اس کے اندر اس تاریخی شکست کا یہ لمحہ، گھوڑے کے سامنے یونانی لیڈر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گھوڑے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے اصل رخ کی جانب، جو کہ ہمیں جس کے لیے تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ الٹ پلٹ کر دیکھنا پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ آج اسماعیل بقائی صاحب نے اس تصویر میں کیا ہے نا، اس تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ 3 صدی عیسوی کا واقعہ، سلطنت روم اور ساسانی سلطنت جسے فارس کہا جاتا ہے، جو ایران کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جسے بیٹل آف مسیشے یا مارکائے مسیشے کہا جاتا ہے۔ اس دعوے کے اہم تاریخی پہلو کیا ہیں؟ نمبر 1، شہنشاہ گورڈن سوم کی موت اور فلپ کا اقتدار۔ سن 242 عیسوی میں نوجوان رومی شہنشاہ گورڈین سوم نے ایران پر حملہ کیا، لیکن سن 244 عیسوی میں فلوجہ، جسے موجودہ عراق کہا جاتا ہے، اس کے قریب مسیشے کے مقام پر ساسانی یعنی ایرانی بادشاہ شاپور اول نے رومی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں یا تو گورڈین سوم مارا گیا یا پھر واپسی پر اس کی فوج نے اسے خود قتل کر دیا۔ اس کے بعد فوج نے فلپ دی عرب کو نیا رومی شہنشاہ منتخب کیا۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے بعد، شکست کھانے کے بعد
ایک تو تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایران کتنی پرانی سویلائزیشن اور کتنی فتوحات اس نے تاریخ میں اپنے اوراق کے اندر درج کی ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ساسانیوں نے یعنی ایرانیوں نے رومنز کے سامنے شرائط رکھی تھی وہ کتنی ذلت امیز معاہدہ تھا وہ بھی سن لیجیے. فلپ دی عرب سلطنت روما کے لیے یہ جنگ جیتنا تو دور کی بات، اپنی جان بچا کر واپس نکلنے کی فکر میں تھا، جیسے آج امریکہ ایران سے جنگ میں شکست کے بعد نکلنا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے شاپور اول کے ساتھ ایک انتہائی یک طرفہ اور ذلت امیز امن معاہدہ کیا. اس معاہدے کی اہم شرائط کیا تھی وہ سنیے. بھاری تاوان، روم نے ایران کو 50,000 درہم گولڈ دینار کا خطیر تاوان ادا کیا. سالانہ اخراج، بعض تاریخی ذرائع کے مطابق روم نے ساسانیوں کو سالانہ اخراج دینا بھی قبول کیا. ساسانی یعنی ایرانی. علاقائی پسپائی، آرمینیا پر ایران کے اثر و رسوخ کو تسلیم کر لیا گیا. یہ وہ ذلت امیز شرائط تھی جن کے بعد روم کو کھڑکا کے رکھ دیا تھا ایرانیوں نے. اب اس کے ثبوت جو تاریخ میں ملتے ہیں، جس کی تصویر جو ہے اسماعیل بقائی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ بھی میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس تصویر کو سمجھ لیجئے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اس واقعے کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت آج بھی ایران کے صوبہ فارس میں نقش رستم کے مقام پر پتھر کی چٹان پر کندہ ہیں. شاپور اول نے اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر ایک بڑا مجسمہ راک ریلیف بنوایا تھا، جس میں یہ جو تصویر ہے اس کے اندر ہے کیا کہانی. رومی شہنشاہ گورڈین سوم کو شاپور کے گھوڑے کے ٹاپو تلے کچلا ہوا دکھایا گیا ہے اور فلپ دی عرب کو شاپور کے گھوڑے کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے. رومی سلطنت جو خود کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھتی تھی، اس کے لیے ایک معاہدہ بہت بڑا تاریخی دباؤ اور ہزیمت تھا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ مشرق میں ساسانی ایران رومیوں کو ناخون چنے چبوانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے. یعنی ایرانیوں کے لیے ہسٹری صرف رپیٹ ہو رہی ہے اور دنیا کی موجودہ سپر پاور کا ملبہ بکھرنے کا آغاز ہو چکا ہے. اس ذلت امیز شکست پر ڈونلڈ ٹرمپ خوشی سے تو نہال ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ رومنز نے ساسانیوں کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیکے تھے، کیسے ذلت امیز شرائط پر وہ معاہدہ ہوا تھا. آج بھی ایران نے کسی شرط پر فی الحال جو اطلاعات ہے سرنڈر نہیں کیا. اس نے اپنی پگ اونچی رکھی ہے، اپنے سر کا غرور جو ہے، جو تاج ہے، اس کو بچا لیا، ایرانی تاریخ کو بچا لیا. کیونکہ جو اسماعیل بقائی صاحب نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ سنی. رومیوں کی نظر میں روم دنیا کا بلا شرکت غیر مرکز تھا، لیکن ایرانیوں نے اس وہم کو چکنا چور کر دیا. جب مارکس جولیس فلپ دی عرب نے ایران کے خلاف مشرق کی طرف پیش قدمی کی تو اس مہم کا انجام روم کی فتح پر نہیں ہوا، بلکہ یہ ساسانیوں یعنی ایران کے شرائط پر قائم ہونے والے امن پر ختم ہوا. شہنشاہ کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، سمجھوتا کرنا پڑا. تو پھر اس ٹویٹ کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے ہے. اب جب وائٹ ہاؤس پر نظریں لگی ہیں، ساری دنیا کا میڈیا واشنگٹن پر فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب لاک ڈاؤن ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کوئی آ جا نہیں سکتا. سچویشن ریم میں سر جوڑ کر دنیا کے فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی سپر پاور کا صدر، دنیا کی سب سے بڑی فوج کے نمائندے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فضائیہ، دنیا کی سب سے بڑی اس وقت موجودہ بحریہ اور طاقتور بحریہ، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دعوے دار، وہ 50 سال سے پابندیوں کا شکار ملک جس کا نام ایران ہے، جس کی تاریخ 6000 سال ریٹن موجود ہے اور دعویٰ 10,000 سال پرانی تاریخ کا ہے، اس کے سامنے آج پھر فلپ دی عرب کی کہانی رپیٹ ہو رہی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پر ایرانی گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے رون دیے گئے ہیں. ان سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی منگوا لی گئی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بیوقوف اور پاگل شخص ہے
جس کے بارے میں جتنی پریڈکشنز ہوئی ہیں کہ وہ امریکہ کو نہ تو سپر پاور رہنے دے گا اور نہ ہی امریکہ کی سپر پاور کا جو برم تھا اس کو بچا پائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج جب سورج طلوع ہوگا، وائٹ ہاؤس پر جو سورج کی پہلی کرنیں پڑیں گی، اس کے بعد وہاں اوول آفس میں بیٹھے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست کا خود اعلان کرتے ہوئے دنیا کے سامنے جب پیش ہوں گے تو سر فخر سے بلند ہوگا یا جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ تاریخ اسے ذلت آمیز رسوائی اور شکست لکھ رہی ہے۔ کیونکہ فلپ دی عرب آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے موجود ہے اور روم کی جگہ پر امریکہ ہے، لیکن فاتح نہیں بدلا۔ آج بھی فارس یعنی ایران موجود ہے۔ آج شاہپور تو نہیں، لیکن آج مجتبیٰ خامنئی صاحب سپریم لیڈر کی شکل میں موجود ہیں۔ صوبہ فارس بھی موجود ہے اور وہ تصویر جو پتھروں پر نقش کی گئی تھی، کندہ کی گئی تھی، وہ بھی موجود ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا تو پھر ایران میں کتنا بڑا جشن ہوگا، اور فلپ دی عرب جو آج بھی دہائیاں دے رہا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم نے بھی وہی غلطی کی ہے جو ہم نے ایران کو سمجھنے میں کی تھی، بہتر ہے ہتھیار پھینک دو، سرنڈر کر دو، اپنا سر بچاؤ اور ایران سے دور چلے جاؤ۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔